بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا یاسر علی، اور آج میں آپ کے بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی بہت ہی اچھی لگے گی، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ دوستوں ہم بار بار ملتے رہیں۔ تو چلو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک بطخ رہا کرتی تھی۔ دوستو، جنگل کی جو مالکہ تھی وہ تمام جانوروں سے محبت کرتی، لیکن بطخ سے بہت ہی زیادہ نفرت کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے بطخ بہت ہی زیادہ پریشان رہتی۔ جب بطخ نے کوئی انڈا دینا ہو تو اس کو کوئی بھی خشک جگہ نہ ملتی۔ تر جگہ ہونے کی وجہ سے بطخ بہت ہی زیادہ پریشان کہ میں اب کیا کروں، مجھے تو انڈا دینے کے لیے کوئی خشک جگہ ہی میسر نہیں۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس جنگل کو چھوڑ دوں گی۔ ایک دن اس نے ہمت کرتے ہوئے اس جنگل کو چھوڑ دیا اور خشک جگہ کی تلاش کے لیے نکل گئی۔ اس نے اپنا جنگل چھوڑا اور دوسرے جنگل میں چلی گئی۔ وہاں پر اس کو ایک خشک جگہ ملی، لیکن وہاں پر چوہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے وہاں پر رہنا مناسب نہ کیا، اور پھر وہ آگے چلی گئی اور خشک جگہ تلاش کرتی رہی۔ ایک جگہ پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک جانور اخبار پڑھ رہا ہے۔ بطخ اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی اور کہا کہ یہ کون سا جانور ہے جو اخبار پڑھ رہا ہے۔ پہلے تو اس کو اس جانور سے بہت خطرہ لاحق ہوا، لیکن پھر اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ جانور بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ جب اس کی طرف بطخ بڑھی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تو لومڑ ہے۔ بطخ لومڑ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن لومڑ بطخ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ لومڑ نے بطخ کو کہا، مجھے لگتا ہے تم راستہ بھٹک گئی ہو، کیا مسئلہ ہے، یہاں پر کیسے آ پہنچی؟ تو بطخ نے اس کو تمام بات سنا ڈالی اور کہا کہ میری مالکہ جو ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور مجھے کبھی اس نے خشک جگہ ہی میسر نہیں کی۔ لومڑ نے اس کی بات سنی اور دل ہی دل میں بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ اب کھانے کے لیے جگہ جگہ ذلیل ہونے کی نوبت لگتا ختم ہو گئی ہے، اور یہ بے وقوف بطخ میرے پاس آئی ہے، میں اس کو اپنی باتوں میں الجھاتا ہوں اور اس کو اپنے ساتھ کر لے جاتا ہوں۔ لومڑ نے بطخ کو کہا، تم ایسا کرو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں پر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی میں لاحق نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے تو بطخ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی، لیکن لومڑ نے پھر اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارا ہر طرح کا خیال رکھوں گا۔ بطخ نے اس کی بات سن کر کہا، چلو ٹھیک ہے۔ بطخ اس کے ساتھ اس کے گھر کو چل پڑی۔ تو جب اس کے گھر گئی تو لومڑ نے اس کو کہا کہ وہ خشک جگہ ہے، وہاں پر تم اپنے انڈے دے دیا کرو، یہاں پر کوئی بھی تمہیں مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اور دل ہی دل میں لومڑ بہت ہی زیادہ خوش تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس بطخ کو بھی کھا دوں گا اور اس کے تمام انڈے بھی کھا دوں گا۔ تو جب بطخ نے یہ بات کی کہ جب میرے بہت زیادہ انڈے ہو جائیں گے تو میں پھر ان سے بچوں کو نکالوں گی، لومڑ اور زیادہ خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک بطخ کو کھانے سے کیا ہوگا، کتنا مزہ آئے گا جب بچوں کو بھی کھاؤں گا اور اس بطخ کو بھی کھاؤں گا۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ بطخ نے 100 انڈا دے دیا اور پھر اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اب ان سے بچوں کو نکالوں۔ تو لومڑ نے کہا، بالکل تم نکالو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بطخ نے کہا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ لومڑ نے کہا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں ہر طرح سے تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بطخ نے کہا، جتنی دیر میں یہاں پر بیٹھوں گی انڈوں پر بچوں کو نکالنے کے لیے مجھے کھانا کون دے گا؟ تو لومڑ نے کہا کہ میں تمہیں کھانا میسر کروں گا، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ بطخ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، لیکن لومڑ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ بطخ نے کہا کہ تم میرے عزیز ہو، تم جو بھی مجھے شرط کہو گے مجھے منظور ہے۔ لومڑ نے کہا کہ میں ایک انڈا کھانا چاہتا ہوں۔ بطخ نے کہا، کوئی بات نہیں، تم انڈا کھا لو۔ تو لومڑ نے کہا کہ انڈے کو پکانے کے لیے مجھے ٹماٹر، پیاز اور دھنیا وغیرہ یہ سب کچھ چاہیے، جو یہاں پر نہیں ہے۔ ایک ٹوکری ٹماٹروں کی لا دو تاکہ میں آسانی کے ساتھ یہاں پر اپنا گزر بسر کر سکوں۔ تو بطخ نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بطخ چل پڑی اپنے جنگل کی طرف۔ جب اپنے باورچی خانے میں پہنچی تو وہاں پر کتا حفاظت کر رہا تھا۔ کتے نے بطخ کو کہا کہ تم آج کل نظر نہیں آتی، کہاں ہوتی ہو؟ تو بطخ نے کہا کہ میری مالکہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، جس کی وجہ سے میں نے جنگل کو چھوڑ دیا ہے۔ تو کتے نے کہا کہ آج کل تم رہ کہاں پر رہی ہو؟ تو بطخ نے اس کو تمام حلیہ لومڑ کا بتایا۔ تو کتے نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ جس کے پاس تم رہ رہی ہو
مجھے لگتا ہے کہ وہ لومڑ ہے جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ بطخ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میرا عزیز ہے۔ کتے نے مسکرا کر کہا کہ وہ بہت بڑا مکار ہے، وہ تمہیں کھا جائے گا۔ بطخ نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہے۔ تو کتے نے کہا کہ ایک انڈے کے لیے ایک پیاز اور ایک ٹماٹر ہی کافی ہے۔ اس نے پھر تجھے یہ کیوں کہا کہ ٹوکری ٹماٹروں کی اور پیازوں کی لے کر آؤ؟ تو بطخ کو بھی اس بات سے بہت تعجب ہوا، یہ اس نے کیوں کہا؟ تو بطخ نے کہا بتاؤ اب اس کا حل کیا ہے؟ کتے نے کہا کہ میں اور میرے ساتھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ہم وہاں پر جا کر تجھ کو اور تیرے انڈوں کو لومڑ سے بچا لیں گے۔ بطخ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چلو میرے ساتھ تم۔ کتوں نے دور سے ہی لومڑ کو دیکھ لیا تھا، لیکن لومڑ نے کتوں کو نہیں دیکھا۔ جب بطخ نزدیک آئی، لومڑ نے بطخ کا بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ استقبال کیا اور اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ جب کمرے میں لے گیا اور اس نے باہر سے تالا لگا دیا اور انڈے اس نے اپنے پاس رکھ لیے۔ لومڑ جب انڈوں کو تیار کرنے لگا تو اس نے کتوں کی آواز سنی اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ انڈے پھر بھی مل جائیں گے، میں یہاں سے جان بچا کر بھاگتا ہوں۔ لومڑ نے دیوار کو پھلانگ کر دوڑ لگانا شروع کر دی۔ کتوں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ آخر کار کتوں نے لومڑ کو پکڑ کر مار دیا۔ کتے واپس بطخ کے پاس آئے اور کہا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، ہم نے لومڑ کا علاج کر دیا ہے۔ پھر ان کتوں نے انڈوں اور بطخ کو بچا لیا اور یہ سب واپس اپنے گھر آ گئے۔ کتے نے ساری بات مالکہ کو بتائی تو مالکہ نے معذرت کی اور کہا کہ آج کے بعد میں بطخ کا مکمل طور پر خیال رکھوں گی۔ تو اس طرح دوستوں کتوں نے بطخ اور اس کے انڈوں کو بچا لیا۔ تو دوستوں اس کہانی سے بس سبق آپ کے لیے یہی ہے کہ انجان لوگوں پر بھروسہ مت کریں۔ اگر آپ بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کو اور آپ کی نسل کو بھی ختم کر دیں گے۔ امید کرتے ہیں بچوں آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بچوں